آج ہم بتائیں گے کچھ ایسی راز کی باتیں ہیں۔ آپ کا ستارہ چمکائے گا آپ کی قسمت کا ستارہ۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے خاص دن ایک خاص تاریخ میں پیدا کیا، اور جس لمحے انسان پیدا ہوتا ہے اس کی زندگی، اس کی موت، ناکامی، کامیابی، روزی روٹی لکھ دی جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک برج منسوب کر دیا جاتا ہے، جس کے ذریعے پتہ چلتا ہے آپ کو زندگی میں ترقی کے لیے کیا کرے کیا نہ کرے، اور یہیں سے ملتا ہے ہمیں وہ ستارہ جو چمکائے گا آپ کی قسمت کا ستارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 اکتوبر بروز ہفتہ۔ آج کا دن کیسا رہے گا؟ ایریز یعنی برج حمل۔ ایک ایسا دن جہاں جذبہ اور رومانس سب سے آگے ہیں۔ عالمگیر طور پر خوشگوار اور مربوط ماحول کے ساتھ یہ پیاروں کے لیے اظہار تشکر کرنے کا ایک شاندار وقت ہے۔ آپ اپنے دل کے عزیز کے ساتھ قیمتی لمحات گزارنے کے لیے تھوڑی دیر پہلے کام چھوڑنے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ آج ہی گلے لگائیں اور کھل کر اپنے جذبات کا اشتراک کریں، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ آپ اپنے ارد گرد موجود اس محبت بھری توانائی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ ٹورس یعنی برج ثور۔ آپ کا دماغ سنسنی خیز سفر اور مہم جوئی، کینیا میں سفاریوں کی تصویر کشی یا قدیم ہندوستان کی تلاش میں بھٹک سکتا ہے۔ اگرچہ یہ دن کے خوابوں کی طرح لگ سکتے ہیں، یہ واقعی حقیقت بن سکتے ہیں۔ تحقیق اور منصوبہ بندی کے لیے قدم اٹھانا فائدہ مند ہے۔ ورکشاپس یا کلاسز میں داخلہ لینے پر بھی غور کریں، جو آپ آج کی دلچسپی کو بڑھاتی ہیں، نہ صرف نئے علم کے دروازے کھولتی ہیں بلکہ شاید مستقبل کی مہم جوئی بھی۔ جیمنائی یعنی برج جوزہ۔ کام اور سماجی سرگرمیوں کے ہلچل والے شیڈول میں توازن رکھنا ذاتی رابطوں کے لیے بہت کم وقت چھوڑ سکتا ہے۔ اپنے پیاروں کے ساتھ لمحات کو روکنا اور ترجیح دینا بہت ضروری ہے، خاص طور پر ایک رومانوی ساتھی جو آپ کی موجودگی سے محروم ہو سکتا ہے۔ ایک ساتھ ایک پرسکون مباشرت رات کا انتخاب کرنا حالیہ ہلچل اور ہلچل کا بہترین تریاق ہو سکتا ہے۔ محبت اور کنیکشن کو اکثر معیاری وقت اور توجہ کے ذریعے پرورش کی ضرورت ہوتی ہے۔ کینسر یعنی برج سرطان۔ ایک ملتوی اجتماع آپ کو اداسی اور شاید غیر محفوظ محسوس کر سکتا ہے۔ حیرت ہے کہ کیا آپ کے دوست کا ملنے کا جوش ختم ہو گیا ہے؟ ایسے خطرناک خیالات سے پرہیز کریں۔ تسلیم کریں کہ تاخیر کی ایک حقیقی وجہ ہے، اور اسے خوش اسلوبی سے قبول کریں۔ انتظار کے دوران پیدا ہونے والی توقعات ممکنہ طور پر اجتماعی ملاقات کو اور زیادہ خوشگوار اور پیاری بنائے گی۔ لیو یعنی برج اسد۔ آج کا جذباتی ماحول کافی چارج ہو سکتا ہے، جو تنازعات یا شدید بحث و مباحثے سے دور رہنے کے لیے ایک دانشمندانہ انتخاب کا باعث بنتا ہے۔ مشورہ طلب کرنے کا نتیجہ حل سے زیادہ شور کا باعث بن سکتا ہے، اس لیے شاید اس کی بجائے خاموشی میں سکون تلاش کریں۔ اپنی شام کو ایک اچھی کتاب کے ساتھ گزارنا ایک پرامن فرار فراہم کر سکتا ہے۔ ورگو یعنی برج سنبلا۔ شہر سے باہر اپنے پیارے کے ساتھ تھوڑا سا تنہا محسوس کر رہے ہو، یہ فطری ہے، لیکن کوشش کریں کہ آپ کے تصورات کو ان خیالات کے ساتھ جنگلی نہ چلنے دیں کہ آپ کے بغیر ان کے شاندار وقت گزرے ہیں۔ امکانات ہیں وہ کام یا خاندانی فرائض میں مصروف ہیں، اس کے بجائے اپنی پسند کی سرگرمیوں میں ڈوبیں اور آرام کریں۔ اپنے اکیلے وقت کا لطف اٹھائیں اور یاد رکھیں وہ آپ کے ساتھ مزید خوبصورت لمحات بانٹنے کے لیے جلد ہی واپس آئیں گے۔ لیبرا یعنی برج میزان۔ آج آپ اپنے آپ کو دنیاوی لذتوں کی طرف میل پا سکتے ہیں، شاید معمول سے کچھ زیادہ۔ دلکش فلمیں اور ناول آپ کی دلچسپی کو متاثر کر سکتے ہیں۔ چنگاری کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے ساتھی کے ساتھ ایک رومانوی شام کی منصوبہ بندی پر غور کریں۔ ایک پرانا دوست حیرت انگیز طور پر ان کی توجہ سے آپ کی آنکھ کو پکڑ سکتا ہے۔ یہ کچھ ریئلٹی تھراپی کے لیے ایک شاندار دن ہے، خاص طور پر آپ کی الماری کو تر و تازہ کرنے، آپ کی ظاہری شکل کو بڑھانے اور آپ کی روح کو بلند کرنے کے لیے۔ اسکارپیو یعنی برج عقرب۔ آج کا دن اپنے آپ کو پیاروں کے ساتھ گھیرنے، دلکش گفتگو سے لطف اندوز ہونے اور محفل میں لذیذ کھانے اور مشروبات میں شامل ہونے کے لیے بہترین ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو افسردہ محسوس کرتے ہیں یا کسی خاص کی کمی محسوس کرتے ہیں تو اپنی توجہ
ان لوگوں کی تعریف کرنے کی طرف مرکوز کرنے کی کوشش کریں جو موجود ہیں۔ اپنے آپ کو اپنے ارد گرد کے لوگوں کی محبت اور صحبت میں غرق کریں۔ سیگیٹیریس یعنی برج قوس، کسی حد تک منقطع محسوس کرتے ہوئے آپ آج تنہائی کی خواہش کر سکتے ہیں۔ خاندانی معاملات اور اکیلے وقت کے درمیان توازن قائم کرنا بہت ضروری ہے۔ ابتدائی گھنٹے کے لیے الارم لگا کر آپ صبح کی پرامن خاموشی میں آرام کر سکتے ہیں۔ متبادل طور پر اگر آپ ابتدائی پرندے نہیں ہیں تو لائبریری میں چند پرسکون گھنٹے گزارنے پر غور کریں۔ کیپریکارن یعنی برج جدی، مسلسل سیکھنے کی اپنی وابستگی پر فخر کریں کیونکہ یہ کسی کا دھیان نہیں جاتا۔ خاندان اور دوست آپ کے علم کی تعریف کرتے ہیں اور آپ کی مدد طلب کرتے ہیں۔ اگرچہ پہچان بہت اچھا محسوس کرتی ہے، اس بات کو یقینی بنائیں کہ خوش فہمی کے جال میں نہ پکڑیں۔ اپنی برتری کو برقرار رکھنے اور اپنے پیاروں کی طرف سے اس قابل احترام کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے تعلیمی سفر کو مستقل طور پر آگے بڑھائیں۔ چمکتے رہیں اور سیکھتے رہیں۔ ایکویریس یعنی برج دلو، دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ گپ شپ میں مشغول ہونا تفریح ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں دہرائی جانے والی کہانیاں اکثر سچائی سے ہٹ سکتی ہیں۔ اگر آپ اکثر گپ شپ کرتے رہتے ہیں تو دوست حیران ہو سکتے ہیں کہ کیا وہ غیر حاضر ہونے پر بھی گفتگو کا موضوع ہیں۔ دوستی کی سالمیت کو برقرار رکھنے میں احترام اور ثوابدید شامل ہے۔ غیر صحت مند چہمگوئیوں کے ذریعے شک کے بیج بونے کے بجائے اعتماد کو فروغ دینا، دیر پا اور مخلصانہ روابط کو یقینی بنانا۔ پیسز یعنی برج حوت، ایک ایسے دن کا لطف اٹھائیں جہاں قریبی لوگوں کی حیرت آپ کو ستارہ بنا سکتی ہے، آپ کا ساتھی آپ کو حیران کر سکتا ہے اور دوست آپ کو سرخیوں میں ڈال کر آپ کی تعریف کر سکتے ہیں۔ توجہ حاصل کریں، تالیوں سے لطف اندوز ہوں اور چمکتے رہیں۔ ان خوشگوار لمحات کو آپ کی روح کو بلند کرنے دیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ اپنے روابط کو تقویت دیں۔ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں اور روزانہ اپنے آنے والے دن کے بارے میں جانیے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔